السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا نیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ یعنی دین بلند ہو اور وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ فوائد: نمبر 1، اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار چونکہ نیات صالح کے مطابق ہوگا، اس لیے عند اللہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو اعلی کلمات اللہ کے لیے لڑے گا، تاہم اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بید صرف وہی جانتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ حلال و حرام اور اپنے دین کی اصلاح کے لیے گاہے گاہے علماء سے استفسار کرتا رہے۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے یعنی ملتے ہیں، ایک دوسرے کی مد مقابل آتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ یعنی اس کا نمبر 1، اس کا فائد مسائل، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ معصیت پر انسان مستحق عذاب الہی ہوگا جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا، اور اس کے ارتکاب کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کیے ہوں گے، گویا کہ وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، عزم وسوسے سے مختلف ہے۔ وسوسہ معاف ہے جبکہ عزم پختہ ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ تاہم احادیث میں جو وعید مذکور ہے، اس کا مستحق باہم لڑنے والے مسلمان اس وقت ہوں گے جب وہ دنیاوی حمیت و عصبیت کے بنا پر لڑ رہے ہوں گے، کوئی شرعی معاملہ ان کے باہمی قتال کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دونوں ہی کا مبنی اپنا اپنا اجتہاد ہو جس میں وہ عند اللہ معذور سمجھے جائیں۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نفی بن حارث اور بعض نفی بن مسروق کہتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحم اللہ ان کا نام نفی بن حارث ابن کلدہ ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا۔ یہ طائف کے قلعے سے کچھ نوجوانوں کے ہمراہ چرخی کے ذریعے سے باہر آئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ چرخی کو عربی میں چونکہ بکرا کہتے ہیں، اسی لیے ان کی کنیت ابو بکرا پڑ گئی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے جو جنگ جمل اور صفین میں لگ رہے۔ فضلہ صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ کثیر اولاد تھے۔ 51 یا 52 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی۔ کتبہ حدیث ان میں سے روایت کی تعداد 132 ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے یا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنی بازار یا گھر میں پڑھتا ہے۔ اس کے لیے جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اور اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، تاہم کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب نماز اسے وہاں سے روکے رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما، اے اللہ اسے رجوع فرما۔ یہ دعائیں انہی حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو اذا نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ اور ینہضا یا اور ہا کے فتح اور زا کا ساتھ ہے، اس کے معنی اسے نکالتی اور اٹھاتی ہے۔ فائد کیا ہے؟ نماز باجماعت ادا کرنا ہے اور بلا وجہ سستی یا کاموں میں مصروفیت کے بنا پر نماز باجماعت ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ تاہم صحت نماز کے لیے جماعت شرط نہیں۔ اس حدیث سے نماز یا جماعت کے عدم وجوب کا استدلال درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شدید ضرورت کی وجہ نظر گھر یا بازار میں اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، البتہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ فرض کا تارک ہونے کی وجہ سے بھی گناہ گار بھی ہوگا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 25 یا 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ نمبر 4، نماز دیگر اعمال خیر سے افضل ہے کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمان کو تکلیف دینے سے بندہ فرشتوں کی ان کی دعاؤں سے محروم ہو سکتا ہے جن کا ذکر مذکورہ حدیث میں ہے۔ نمبر 6، گھر سے وضو کر کے باوضو ہو کر مسجد میں آنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے بے وضو ہونے تک انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، پھر انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی، چنانچہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے اپنے پاس، اور اگر ارادے کے مطابق اسے بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اسے برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ فائدہ، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے، اس میں اللہ کی اس وسعت و فضل و کرم کا بیان ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ نمبر 2، برائی کا اگر صرف ارادہ کیا اور وسوسہ ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، البتہ پختہ عزم کرنے کے بعد کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ قابل مواخذہ ہے جس طرح کے پہلے گزرا ہے، لیکن اگر پختہ عزم کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث اجر ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ
حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلاء نے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، اس سے پہلے میں اہل عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دویا ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل غلاموں کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ وہ بیدار ہوئے اور شام کا حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔